المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن مقدس کے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں اس سے پہلے ضروری اور لازم میں سمجھتا ہوں کہ حضور ارواح و نافدہ و رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جس طریقے سے آپ حضرات کو ہدیہ درود پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا آپ زور سے پڑھو یا مچل کے پڑھو یا اچھل کے پڑھو یا کود کے پڑھو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اور ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود بھیج رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بے توجہ سے درود پڑھتا تو فرشتے حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اور جو توجہ سے درود پڑھتا آقا کریم علیہ السلام اس کے درود کو خود سماعت فرمایا سبحان اللہ یہ آپ کی مرضی ہے جیسا چاہے پڑھنا چاہے تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیں اور چاہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا دیں یہ آپ کے اوپر ہے مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ دیکھو ہمارا یہی نعرہ ہے جو فرق کرتا ہے کہ کون اہل ایمان اور کوئی کون بے ایمان سارا مسئلہ یا رسول اللہ ہی پہ ہے اور یہیں سے مسئلہ حل ہو جاتا کون اپنا کون بیگانہ ہے اسی نعرے نے سب کے فیصلے کر دیے اگر حضور سے عشق ہے تو آپ کیوں ڈرتے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں یا رسول اللہ کے نعرے سے ہی تو بیڑا پار ہے اور اسی لیے ہم یہ درود پڑھاتے ہیں تاکہ درود بھی ہو سلام بھی ہو درود تو بہت بھی پڑھاتے ہیں اور بھی فضیلتیں بتاتے ہیں لیکن یہ درود ایسا ہے جو خالص اہل سنت والجماعت سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے پڑھاتے ہیں تو جب درود پڑھایا جائے تو اس انداز سے پڑھیں اور درود ایسا وظیفہ ہے پیارے اس کو اگر دل اور لگن سے پڑھ لیں قرض ہو تو اللہ قرض سے نجات دیتا فرما دیتا ہے مرض ہو تو شفا مل جائے اور کرم ہو تو مدینے کی حاضری ہو جائے اور کرم بالائے کرم ہو تو حضور کا دیدار خواب میں ہو جائے یہ درود ایسا وظیفہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو آپ کو کم سے کم 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اسلام کی باتیں ہم تک آئے ہوئے اب تک آپ کو کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ جھوم کے پڑھو گے تو یہ ثواب ہے درود جھوم کے پڑھو گے تو یہ ثواب ہے کبھی کبھی مولانا ارشد قبلہ جمعے میں کبھی حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے تو ہماری قوم یہ کہتی ہوئی نظر آتی حضرت ہمیں غسل اور وضو کے فرائض بتائیے تو میں کہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج تم پہلی بار کلمہ پڑھ کے نئے مسلمان بن کے اس لیے تمہیں یہ باتیں بتانی پڑتی ہے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جمعے کی خطاب ہو یا ایسی مجلس سے ہو یہاں پر آپ کے اعمال اور عقیدے سنوارنے کے ساتھ ساتھ آپ کو حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو کی جاتی ہے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ہم ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں اور دشمنان اسلام کی کیا سازشیں جب تک آپ یہ نہیں سمجھو گے تب تک ہم ہندوستان کی سرزمین پر سکون کے ساتھ اور چین کے ساتھ ہم جی نہیں سکتے ہیں آج اب کس خواب غفلت کے اندر ہو ہمارا معاملہ یہ ہے بڑی معافی کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج ایک بڑی بارگاہ کا عرس ہے اور یہاں پر بھی سجادہ نشین ہے اور خانقاہوں میں بھی سجادہ نشین ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے لیکن آپ کو میں بتا دوں سجادہ نشین ہونے کے لیے کسی خانقاہ کی سجادہ نشینی کے لیے کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا کہ سجادہ نشین جو ہے وہ رسول کا جانشین ہے بلکہ آپ کو اگر حدیث مبارکہ میں ملے گا تو یہ ملے گا العلماء ورثۃ الانبیاء حضور کے جانشین علماء ہیں ان علماء کے قریب رہیں گے تو سجادہ نشینوں کی بھی زندگی سنور جائے گی حضور نے ان کو اپنا جانشین بنایا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایسے پیران اعظام
جن کے داڑیاں تک میں ان کے پیر اور قدم چومتے ہوئے اور ان کے ہاتھ چومتے ہوئے نظر آتے، اور جن کی بشارت رسول کریم نے بتائی ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عالم سے مصافحہ کرنا گویا کہ حضور سے مصافحہ کرنا ہے، اور فرمایا ماہ رمضان میں اگر کوئی علماء کی مجلس میں آ جائے، آقا فرماتے اس نے تمام انبیاء کی مجلس میں شرکت کی، ایسا ثواب اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ٹھوکریاں کھائی، جن کا ادب کرنا چاہیے تھا ان کا نہیں کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر آپ جہاں کہیں سے آئے ہیں، سب سے پہلے ہم پر ماں باپ کا ادب فرض ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں ہمارے، تو آپ کتنے سجدے کر لیں، کتنے عرس کر لیں، کتنی بڑی بارگاہ میں چلے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایکو کم کر دیں، جب نعت پڑھے تو ایکو چلائیں گے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہاں سے آج یہ پیغام لے کر جائیں کہ سب سے پہلے آپ پر اگر کسی کے حقوق عائد کیے گئے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اگر آپ کی ماں گھر میں بیمار ہے اور آپ صوفی شہباز صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے مرید ہیں، اور والدہ آپ کو روکنا چاہتی ہے اور آپ اپنی والدہ کو چھوڑ کے یہاں آ گئے، تو سمجھو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور سے نہیں بھائی صاحب، اگر آپ عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں اور نفلی حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ کی ماں اگر منع کر دے تو آپ کو عمرہ پہ جانے کی بھی اجازت ہے۔ بے شک آپ نے۔ ان اللہ والوں نے یہی تو باتیں سکھائی ہیں۔ ہم نے بہت سے مریدین کو دیکھا ہے جن کی مائیں تل ترس کے مر رہی ہیں، جن کو دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہم عرس کے نام پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقوق بتا رہا ہوں۔ ہم نے ٹھوکر یہاں کھائی ہے، ہم نے نہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، نہ مسجد کے امام کا احترام کیا ہے، جس کی بنا پر لوگوں نے ہمیں ٹھوکر پہ لے لیا ہے۔ آج ہماری موبلنگ کی جاتی ہے اور آج ہمیں خون کے آنسو رلائے جاتے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال ہندوستان کے اندر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ آج پوری دنیا کا میڈیا، دشمنان اسلام جو بیٹھے ہیں، شاید آپ نیوز پہ غور نہیں کرتے ہوں گے، آپ کو 60 سال تک یہ سبق پڑھایا گیا ہے، اور کیسے حضور کی توہین تک پہنچے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو مہمان ہوتے ہیں نا، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ۔ بولے بھئی کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ کا۔ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ۔ اس میں پڑھنے والے کون ہیں؟ مہمان۔ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ وہاں سے فارغ ہونے والے کون ہیں؟ نائبین رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے تمہارا مائنڈ یہ سیٹ کیا گیا میڈیا کے ذریعے، پہلے مدرسوں کو جو رسول اللہ کا گھر ہے، تمہارے زبانوں سے یہ کہلوایا گیا یہ یتیم خانہ ہے، یہ یتیم خانہ ہے۔ رسول کے گھر کو تمہاری زبانوں سے یہ کہلوایا گیا کہ یتیم خانہ ہے۔ پھر تم سے یہ کہلوایا گیا مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو مہمان رسول ہیں یہ یتیم ہیں، مر جائیں تو ان کو کھانا پہنچا دو، گھر میں انتقال ہو تو ان سے فاتحہ کروا لو۔ یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا۔ پھر جب وہ عالم فارغ ہوا پڑھ کر مدرسے سے، ارے تو مولانا صاحب امام صاحب ہیں، محلے کے کیا ہے، ان کو جس لاٹھی چاہاں کو ہانکتے رہو۔ پہلے تمہیں رسول کے گھر کی توہین کروائی گئی، پھر سے رسول کے مہمان جو مدرسے میں پڑھتے ان کی توہین کروائی گئی، پھر نائبین رسول جو علماء ہیں ان کی توہین کروائی گئی، جب جا کر دشمنان اسلام رسول کی توہین تک پہنچے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اعظم کی عظمتوں کے ڈنکے بجے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بچتے رہیں گے، تو تمہیں پلٹ کر آنا ہوگا، پہلے رسول کے گھر کا احترام کرنا ہوگا۔ اس میں پڑھنے والے مدرسے میں جو نائبین رسول بننے سے پہلے مہمان رسول بنتے، ان کی عظمتوں کو تم کیا جانے، ہم کیا جانے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے تھے تو فرشتے آپ کو چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ رسول کے مہمان کی عظمتیں۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم دنیا کے اندر جہنم سے آزاد کردہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو
تو فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کو دیکھو اللہ نے ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا ہے. اور اسی پہ بس نہیں, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے طالب علم جو مدرسے میں علم دین حاصل کرتا ہے, رسول اللہ کا مہمان بن کے رہتا ہے, اس کی عظمتیں اتنی بڑھا دی جاتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے جو وہ چلتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پر ان کے قدموں کے نیچے بچا دیا کرتے ہیں. کیا حیثیت ہم نے دی آج علماء کو, اور جو طالب علم ہیں ان کو. ہم نے تو مدرسہ اس لیے کھولا ہے حضرات, ہم نے چندہ اس لیے دیا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, بچوں کو قرآن خانے کے لیے بھیجو. آپ یہ مت سمجھ لینا کہ میں مولوی ہوں اس لیے بات بتا رہا ہوں, آپ کو وہ پاٹھ پڑھا رہا ہوں جو میرے نبی نے ہمیں آپ کو سکھایا. کیا بات ہے, واہ. اے عرس میں آنے والوں, صوفی شہباز صاحب قبلہ علیہ کی رحمہ کی زندگی پڑھیں, آپ غریب نواز کی زندگی پڑھیں, غوث اعظم کی زندگی پڑھیں. آج ان کے نام سے آج عرس قادری منسوب ہے. آپ جانتے ہیں غوث اعظم کی شان کیا تھی؟ میرے آپ کہتے ہیں تقریروں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ بھی دشمنان اسلامی ایک چال ہے. بے شک بالخصوص شہر کے اندر یہ وبا پھیلا کر کے اجمیر مقدس کے اندر جلسوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ دشمنوں کی چال تھی. جو اس شہر کے اندر جلسے بھی بند ہو گئے. لوگ کہتے ہیں ہم تو مسجد سنبھالیں گے, مسجد میں رہیں گے. بیٹے جب جلسے نہیں ہوں گے تو مدرسے نہیں ہوں گے تو مسجدیں بھی آباد نہیں ہوں گی. آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر مدرسوں میں اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی, آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جتنے بھی ہیں, آپ یہاں پر جو آئے ہیں مجلسوں کے اندر, جو آج تک جلسوں میں شرکت کیے, آپ مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے, انہی جلسوں سے تمہیں پتا چلا کہ آقا زندہ ہے. کیا بات ہے, انہی جلسوں سے تمہیں پتا چلا کہ انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہماری بات کو سنا کرتے ہیں. انہی جلسوں سے آپ کے عقیدوں کی حفاظت کی گئی ہے. انہی جلسوں سے آپ کو پتا چلا غوث اعظم کی عظمتیں کیا ہے, ورنہ آپ مدرسوں میں پڑھنے نہیں گئے تھے. ان جلسوں کی فضیلت یہ ہے جو 10 سال میں بچہ پڑھ کے سیکھ کے نکلتا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ 2 گھنٹے کے اندر بہت سی باتیں یہاں سے سیکھ کے چلا جایا کرتے ہیں, اور آپ کی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ان جلسوں کی اہمیت کو سمجھو, جب تک ان کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ایک بات تو بتانا چاہتا ہوں, آج ہمارے جلسوں کا حال بھی ہو گیا ہے کہ جلسے بھی کمپٹیشن میں کرائے جاتے ہیں. کون دھواں دار بیٹنگ کرتا ہے, کون 2020 کی طرف تقریر کرتا ہے, کون اٹھتا زیادہ, کون کودتا, بس اسی مقرر کو بلاؤ. کیا مزہ آیا تقریر کے اندر, تقریر کیا کی یہ پتہ نہیں کیا تقریر ہوئی. کیا بات ہے, واہ. مسلمانوں ان مجلسوں کا احترام یہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ محفلیں جو ہوتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, فرشتوں کا ایک گروہ ان کو تلاش کرتا رہتا ہے زمینوں پر. جب یہ محفلیں مل جاتی ہیں تو اپنے ساتھی فرشتوں سے کہتے ہیں آ جاؤ, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ مل گئی. پھر فرشتے یہاں پر رحمت کے پر تان دیتے ہیں. جب اس کا اختتام ہوتا ہے محفل کا, فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو. یہاں پر ایک عقیدے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو پتہ نہیں فرشتے کہاں گئے تھے, کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ علیم بذات صدور ہے, عالم الغیب و شہادہ ہے. پھر بھی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں آئے کہاں سے ہو. ان جاہلوں سے پوچھو, اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو معلوم ہوتا ماں عائشہ کا جو ہار گم ہوا تو پوچھا کیوں حضور نے. تو تمہارے اعتبار سے تو اللہ کو بھی علم غیب نہیں تھی. پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اپنے بندوں کی تعریفیں سننا پسند فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں مولا ہم وہاں سے آئے جہاں پر تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے. میرے مولا, وہ فرشتے کہتے ہیں فرشتوں سے ارشاد فرمایا اللہ نے وہ میرے بندے چاہتے کیا تھے. مولا وہ جہنم سے پناہ چاہتے تھے, جنت کے طلبگار تھے. مولا فرماتا جہنم کو دیکھا ان کے, مولا دیکھا تو نہیں. اگر دیکھ لیتے تو اور پناہ مانگتے. کہا اور کیا, کہ جنت کے طلبگار تھے. کہا جنت کو دیکھا, کہ دیکھا تو نہیں انہوں نے. کہا دیکھ لیتے تو, کہا اور اس کی جستجو کرتے. میں شورٹ میں حدیث بتا رہا ہوں, بہت طویل حدیث ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے جو فرشتوں نے کہا کہ وہ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے جنت کے لالچ میں, اور چاہتے کہ جنت ہمیں مل جائے. اللہ ارشاد فرماتا فرشتوں گواہ رہو جتنے آئے تھے محفل میں نے سب کی بخشش فرما دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے محفلوں کی عظمتیں. جو روکتے نا وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری بخشش ہو, وہ شیطان کے بچے ہیں, وہ نہیں چاہتے تمہاری بخشش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے محفلوں میں آنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہی تھا, خالی یوں ہی آ کے محفل میں بیٹھ گیا. اللہ فرماتا جو یوں ہی آیا میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی. یہ محفلوں کی عظمتیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, آخری بات میں عرض کر رہا ہوں,
عرس میں آئے ہیں، عرس والوں نے کیا پیغام دیا؟ یہ جو انتظام کرنے والے ہیں عرس کی، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ہماری مائیں اور بہنیں ادھر بالکل بغیر پردے کے بیٹھی ہیں، ادھر مرد بیٹھے ہیں. یہ فنکشن کوئی منورنجن کا فنکشن نہیں ہے، یہ محفل ذکر رسول ہے، عرس کی تقریب ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چھوٹی ویڈیو کلپ بنائے کہ دیکھ لو سنیوں کے جلسے ایسے ہوتے ہیں جب بے پردہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، ان کے مولوی بھی بیٹھے ہیں، اور ان کے عرس میں یہ ہوتا ہے. کیا جواب دو گے آپ؟ کس کس کو جواب دیتے پھرو گے؟ میں صوفی جنید صاحب قبلہ سے اور جہاں کے انتظام کرنے والے عرس کو ان سے کہنا چاہتا ہوں، آئندہ جب بھی آپ یہ کرسیاں لگائیں تو پردے کا اہتمام ضرور کر دیا کریں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی جو ہمیں کہنا تھا یہاں پر، کیونکہ آج ہم نہیں بتائیں گے تمہیں بتانے والا دوسرا نہیں آئے گا. اور یہ محفلیں سیکھنے سکھانے کی ہے، یہیں سے ہمیں سیکھ کر کے جانا ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. ایک بندہ ایمان لے کر کے آ گیا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، پھر سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب تک سچوں کی صحبت نہیں ملے گی ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. ایمان کے پروٹیکشن کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے سچوں کی صحبت میں رہنا ہوگا. یہ سچے ہمیں موت کے وقت کام آتے ہیں، جب شیطان ہمارے ایمان کو چھین رہا ہوتا ہے تو غوث اعظم ہماری مدد فرماتے ہیں، غریب نواز ہماری مدد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ہوتی ہے. تو کونوا مع الصادقین کا مطلب سچوں کے ساتھ رہنا، ولیوں کے ساتھ رہنا، ان کے قرب میں رہنا. اپنے کسی ایسے پیر کو اپنا پیر بنا لینا جو بالکل عالم شرع ہو، واقع میں پیر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے کر کے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور عرس میں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں، جو باتیں سکھائی جائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دعا گفتگو مجھ سے بولنے میں تاریخی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالے پاک اس وقت میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ سبحان اللہ بولیں گے نا بغیر